السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ شب برات کی رات میں یعنی 15 شعبان کی رات میں جو 6 رکعت نماز کی تاکید بتائی گئی ہے اور اس نماز کی فضیلت کیا ہے، اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت ہم کیسے کریں گے، یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ چونکہ شعبان المعظم کی جو 15 تاریخ کی رات ہوا کرتی ہے، اس رات کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرمایا کرتا ہے۔ چونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کا دریائے رحمت جوش پر ہوا کرتا ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی مغرب کے وقت سے ہی آسمان اول پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے۔ باقی ساری راتوں میں اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پہ نزول اجلال فرماتا ہے، لیکن ساری راتوں میں اور 15ویں تاریخ یعنی شعبان المعظم کی 15 تاریخ کی راتوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی مغرب کے وقت سے ہی آسمان اول پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور آواز لگاتا ہے، ندا آتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی خیر اور بھلائی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنے والا۔ تو اس رات میں جس وقت سے مغرب کی نماز آپ پڑھ لیں، اس کے بعد سے ہی عبادتوں کا جو سلسلہ ہے نا وہ شروع کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، سال میں یہ ایک رات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مغرب کے وقت سے ہی نزول اجلال فرمایا کرتا ہے آسمان اول پہ۔ تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس رات میں جو 6 رکعت نماز کی بزرگان دین نے تاکید فرمائی ہے، اس نماز کا طریقہ آپ کو بتا دوں۔ اس سے پہلے آپ فضیلت بھی سن لیجئے۔ اس نماز کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اس نماز کی جو نیت ہے نا، وہ انسان کو اس انداز میں دل میں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ 2 رکعت جب پہلے پڑھے تو خیال یہ کرے کہ اے اللہ، یہ جو 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں نا، یہ درازی عمر بالخیر کے لیے پڑھ رہا ہوں، یعنی عمر بھی لمبی ہو اور بالخیر بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ میری عمر گزرے، یہ بھی جو ہے نیت کریں۔ اور پھر جب دوسری اور 2 رکعت کی نیت کریں، یعنی چوتھی رکعت کے لیے جب آپ پہلے 2 رکعت پڑھ لیا، پھر 2 رکعت کے لیے جب آپ نیت کریں گے تو اس میں یہ دعا کرے، دل میں یہ خیال رکھے کہ اے اللہ، ہر آفات و بلیات سے ہمیں پورے سال محفوظ رکھنا، یہ دل میں خیال کرنا کہ ہر آفات و بلیات سے بچنے کے لیے یہ نماز تیری بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر جب اور 2 رکعت کی نیت کرے تو اس میں یہ دل میں خیال کرے کہ اے اللہ، پورے سال رزق میں فراخی اور رزق میں برکت دولت نصیب فرمانا۔ تو یہ جو نیتیں ہیں نا، دل کے اندر انسان کو رکھنی چاہیے، اور بزرگان دین نے، علماء کرام نے اس کی تاکید جو ہے اور اس طریقے سے بھی بیان فرمایا ہے کہ اس نماز کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی درازی عمر بھی نصیب فرماتا ہے، اور ہر آفات و بلیات سے پورے سال کے لیے وہ محفوظ ہو جایا کرتا ہے، اور پورے سال اس کے رزق میں فراخی اور پورے سال اس کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں ہوا کرتی ہے۔ تو چلیے میں آپ کو اس نماز کا طریقہ بتا دوں۔ اس نماز کے لیے اگر آپ چاہیں نا تو سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بزرگان دین نے بتایا ہے 1 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ عبادت کی رات ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کا دریائے رحمت جوش میں ہوا کرتا ہے، تو جب ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے ہر رکعت میں سورہ اخلاص، تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا 1 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو 2 رکعت میں 2 قرآن
पढ़ने के बराबर आपको सवाब भी मिल जाएगा, नेकी ही नेकी आपके नामे आमाल में मिलती जाएगी। तो एक बार भी पढ़ना चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ना चाहे तो 3 बार भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी नीयत सुन लीजिए आप। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं नीयत की मैंने 2 रकात शब बारात के नफिल की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। ज़बान से कहना चाहे, दिल में इरादा कर लिया कि हम जो ये नमाज पढ़ने जा रहे हैं इसकी ये नीयत जो है दिल में कर ले कि हम 2 रकात नीयत के इरादे से जो है नमाज पढ़ रहे हैं। ये भी आपके ख्वाहिश दिल में हो गई कि हम नमाज पढ़ने के लिए हुए हैं। बाकी दिल में जो इरादा है ना, दराज़ी उमर बिल खैर और हर आफात बलैयात से बचने के लिए और फिर रिज़्क़ में फ़राखी और बरकतों के लिए भी दिल में इरादा रख ले, उसके बाद फिर नमाज पढ़े। इंशाअल्लाह देखिएगा बरकतें ही बरकतें होंगी। तो इस रात में इस नमाज को इस बार ज़रूर आप पढ़िएगा। और कितने लोग इस नमाज को शब बारात की रात में पढ़ते हैं पहले से मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं इस बार पढ़ना चाहते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नाम लिख दीजिएगा कि हम इस बार ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और जो लोग चाहते हैं कि शब बारात की रात में उनके लिए मखसूस दुआएं हो तो वो अपना नाम, सही नाम और एड्रेस किस जगह से आप हैं देख रहे हैं तो वो अपना नाम और अपना जो है जगह का नाम ज़रूर दर्ज करें। इंशाअल्लाह उनके लिए शब बारात की रात में मखसूस दुआएं होंगी। और बिल्कुल मुतमईन हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हर जायज़ मकासिद को ज़रूर पूरा फरमाएगा। तो अपना नाम और एड्रेस जो है जिस जगह से आप देख रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वो ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह मखसूस दुआएं की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।